علیکم، میں ہوں افشاں ذکی. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .tv. آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر. پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھی ناکام. آسٹریلیا نے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کلین سویپ کر لیا. فالو آن کا شکار پاکستان کرکٹ ٹیم ایڈلینڈ ٹیسٹ میں بھی اننگز کی شکست سے نہ بچ سکی. آسٹریلیا 1 اننگز اور 48 رن سے کامیاب. شان مسعود 39 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے. اسد شفیق 57 اور محمد رضوان نے 45 رنز بنائے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کا خراب کارکردگی کا اعتراف. کہا آسٹریلیا اپنے ہوم کنڈیشن میں مشکل ترین حریف ہے. ہم تینوں شعبوں میں فیل ہوئے. یاسر شاہ نے پوری سیریز میں بھرپور فائٹ کی. بابر اعظم نے پوری سیریز میں اچھا پرفارم کیا لیکن آسٹریلوی ٹیم نے ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا. اردن میں مکان میں آگ لگنے سے 8 بچوں سمیت 13 پاکستانی تارکین وطن جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. ترک میڈیا کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا. آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کولمبو میں سری لنکن صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں باہمی معاملات، تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی رابطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ نے سری لنکن صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. فیاض الحسن چوہان کو دوبارہ وزیر اطلاعات پنجاب بنا دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب کے وزیر انڈسٹری میاں اسلم اقبال نے ڈبل ذمہ داریوں سے معذرت کر لی. ان کا موقف ہے کہ وہ حلقے کی ذمہ داروں کی وجہ سے وزارتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے تھے. فیاض الحسن چوہان کو رواں سال 5 مارچ کو ایک متنازع بیان پر وزیر اطلاعات کے منصب سے ہٹایا گیا تھا. حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر شامل. حکومتی کمیٹی آرمی چیف کی توسیع سے متعلق قانون سازی کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات کرے گی. کاروباری ہفتے کے آغاز پر اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 40,000 کی سطح عبور کر گیا. انصاف کے متلاشی نقیب اللہ مسعود کے والد انتقال کر گئے. مقتول کے والد کافی عرصے سے علیل تھے. 13 جنوری 2018 کو کراچی میں ایک جعلی پولیس مقابلے میں سابق SSP منیر راؤ انوار نے نقیب اللہ مسعود کو قتل کیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv.